شہزا کو رہ رہ کر اس معصوم سے لڑکے کا خیال آ رہا تھا جس کا نام بھی اسے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ بس ایک بے نام سا تعلق بن گیا تھا اس کے ساتھ، ایک ایسا تعلق جس کا کوئی نام تو نہیں تھا مگر اس کا احساس پوری طرح دل میں جاگیر رہتا تھا۔ وہ 2-3 دن میں ہی شہزا کے دل کے اتنے قریب ہو گیا تھا کہ اب اس سے 1-2 دنوں کے لیے دور جانا بھی اس کے لیے جیسے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ آج آیا ہوگا، شہزا کھڑکی کے پار کھیت دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ یقیناً آیا ہوگا۔ پھر اچانک ہی کسی خیال کے تحت اس نے کلائی پر باندھی نفیس سے گھڑی ٹائم دیکھا اور پھر دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ابھی کہاں آیا ہوگا، ابھی تو کے آنے کا وقت ہی نہیں ہوا۔ حیرت انگیز طور پر وہ مسلسل اسی لڑکے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگر میں اسے کھڑکی میں نظر نہ آئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ ایک نئی سوچ نے اس کے ذہن پر دستک دی۔ اپنی سوچوں میں گم یہ بھول بیٹھی تھی کہ وہ اس گاڑی میں تنہا نہیں بیٹھی جو خیالوں کی سڑک پر چلتے ہوئے بہت دور نکل گئی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بڑی باریکی بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ کلثوم بیگم تھی جو بڑے غور سے شہزا کے چہرے کے تاثرات کا معائنہ کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو شہزا؟ کلثوم بیگم نے ایک دم سے پوچھا تو وہ بکھلا سی گئی۔ اسے لگا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کلک کچھ نہیں خالہ، میں تو بس ایسے ہی۔ بے تحاشا شرمندگی کے باعث وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ یہ شرمندگی کی تھی وہ خود یہ جاننے سے قاصر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ تو کیا کسی کو سوچنا کوئی غلط کام ہے؟ کسی کو سوچنا غلط کام نہیں ہے بلکہ کسی کو چھپ کے سوچنا یہ غلط کام ہے۔ دل سے آواز آئی۔ دل کی آواز پر اس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور وہ کلثوم بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کوئی بات کرنی تھی آپ سے؟ کیوں بلایا تھا؟ وہ دل کی آواز سے جان چھڑوانے کے لیے کلثوم بیگم سے الجھنے لگی۔ اس نے کہیں سے سنا تھا یا پھر شاید کسی ناول میں پڑھا تھا کہ دل کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ غلط سمت کی جانب رہنمائی کرتا ہے، الٹے مشورے دیتا ہے، لہٰذا دل کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ یہ بات اس نے پہلے سے باندھ لی تھی اور اب اس کے کام آنے والی تھی۔ کلثوم بیگم نے حیرانگی سے شہزا کی طرف دیکھا جس کے رویے کے ساتھ ساتھ اس کی حرکتیں بھی عجیب ہو رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شہزا تجھے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ کلثوم بیگم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں شہزا کے لیے شکوک و شبہات تھے۔ اسے شہزا کا رویہ الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ کلثوم بیگم کو محسوس ہو رہا تھا جیسے شہزا کا ذہن کسی ایک جگہ پر نہیں ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو یہی گاڑی میں موجود ہے، ہم اس کے ذہن کے اور اٹکا ہوا ہے۔ کہاں اٹکا ہوا ہے یہ کلثوم بیگم کو معلوم کرنا تھا۔ وہ شہزا کو منتشر ذہن کے ساتھ جمشید لگارے کے سامنے پیش نہیں کر سکتی تھی۔ دوسلک کچھ نہیں خالہ، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ چنگی بھلی تو ہوں۔ اس نے سر کو جھکڑتے ہوئے اپنے ذہن کو فضول سوچوں سے آزاد کیا اور خود کو ڈالی ہوئی پر اس گاڑی میں موجود رہنے کے لیے بھرپور کوشش کرنے لگی۔ دیکھ شہزا، ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ ان دنوں ذہنی طور پر بہت پریشان ہے۔ اسے تیری بڑی سخت ضرورت ہے۔ اگر تو خود اس ذہنی حالت کے ساتھ اس کے پاس جائے گی تو اس کے سکون کا سامان کیسے کرے گی؟ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ لگاری کس طرح ہم پر پیسوں کی طرح پانی بہا رہا ہے، اور یہ اس لیے بہاتا ہے کہ ہم اسے خوش کرتے ہیں، مگر اس دفعہ تو لگتا ہے کہ کہیں تیری وجہ سے ہمیں اپنے اس دریا دل کسٹمر سے ہاتھ نہ دھونا پڑ جائے۔ کلثوم بیگم نے اسے رسان سے سمجھاتے ہوئے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ شہزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کلثوم بیگم کو ان باتوں کا کیا جواب دے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کلثوم بیگم کو کوئی دلاسا، کوئی امید نہیں دلانا چاہتی تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے اس کام سے رعایت محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی، اسے اپنے وجود سے ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ شہزا کو خود سے گندگی نالے میں رینگتا ہوا کیڑا لگنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ سوچنے پر کیوں مجبور ہوئی تھی، مگر وہ اسی سوچ کو سوچ رہی تھی۔ وہ خود کو اس حوالے سے بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ سوچوں کا گھوڑا تو ویسے بھی بے لگام ہوتا ہے،
کب کس سمے چل پڑے کوئی نہیں جانتا۔ ان دنوں اس کی سوچیں بھی بے لگام گھوڑے کی طرح اس کے اختیار سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں خالہ؟ کچھ نہ کچھ تو ایسے کہنا تھا جو شہزا نے بس اتنا کہا۔ میں نے کیا چاہنا ہے شہزا، تو خود سمجھدار ہے، تجھے تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں کچھ دنوں سے تو مجھے کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی ہے۔ کلثوم بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ایک اور خدشے کا اظہار کیا تو شہزا پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ بدلی کہاں ہوں خالہ، وہی تو ہوں آپ کی شہزا۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، مگر یہ بات تو خود اس نے بھی محسوس کر لی تھی کہ کچھ دنوں سے وہ شہزا نہیں رہی جو آج سے کچھ دن پہلے تھی۔ اس کے اندر بہت کچھ ایسا تھا جو پہلے جیسے نہیں رہا تھا، بدل گیا تھا۔ کسی کی ایک گہری نظر نے اس کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیا تھا جو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کا سبب بنا تھا۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی، وہ مسلسل غائب دماغ رہنے لگی تھی۔ اس کی خواہشات میں پیسوں کے بجائے جذبوں کی امیزش شامل ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگی تھیں، ایسے خواب جو لفظ کسی کے ملکیت تھے، جس میں اس کے سوا کسی اور کا حصہ نہ تھا، اور جو اس کی ایسی دولت تھی جیسے وہ کسی سے بانٹنے کو تیار نہ تھی۔ ہاں، وہ ایک نامی گرامی طوائف سے ایک عام سی لڑکی بن گئی تھی جس کے جذبات ہی اس کے کل متاع ٹھہرتے تھے۔ اس کی جمع پونجی اس کے خوابوں پر مشتمل ہوتی ہے جسے وہ کسی طور بھی گنوانا کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ 2 دنوں میں زندگیاں کیسے بدل سکتی ہے شہزوں کا اب معلوم ہو گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی خالہ، میں بالکل بھی نہیں بدلی، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی شہزہ بدل جائے، وہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ سے تھی۔ کلثوم بیگم کا ہاتھ تھپکاتے ہوئے اس نے جیسے کلثوم بیگم سے زیادہ خود کو یقین دلایا کہ وہ نہیں بدلی اور نہ بدلے گی۔ اب تم مانو یا نہ مانو، بدل تو تم گئی ہو۔ کلثوم بیگم اس کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی، وہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ یہ بحث نہیں چلتی اگر درمیان میں کلثوم بیگم کے موبائل رنگ ٹون نہ بجتی۔ کلثوم بیگم نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور خود کال اوکے کرتے ہوئے فون کان سے لگا لیا۔ جی، فون کان سے لگانے کے بعد کلثوم بیگم نے کہا اور دوسری جانب سے بات سننے لگی، کیا وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں؟ اچھا، کلثوم بیگم دوسری طرف سے بات سننے کے ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہی تھی اور منہ سے ادا ہونے والے الفاظ کے حساب سے سر بھی ہلا رہی تھی۔ ہم واپس چلے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آخری الفاظ تھے جو کلثوم بیگم نے فون پر کہے تھے۔ شہزہ اس دوران اس کے چہرے کے تاثرات کو بغور مطالعہ کرتی رہی تھی۔ کلثوم بیگم کے لہجے کو اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ دوسری جانب جو بھی تھا رقیہ بیگم کے فائدے کی بات نہیں کر رہا تھا، اسی لیے تو اس کے چہرے کے زاویے لمحہ بلمحہ بگڑے جا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس لمحے شہزہ کے اندر کہیں گہرائی کا سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ کیا اللہ نے اس کی بات سن لی ہے؟ وہ سوچنے لگی، کیا اللہ نے اسے محبت کے اولن امتحان میں سرخو کر دیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی روح میں اترتے سکون کو محسوس کیا اور اس کی آنکھیں لشکر کے گہرے احساس سے بھیگ گئی۔ گاڑی واپس موڑو، ہم واپس جائیں گے، کلثوم بیگم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ شہزا نے سیٹ کے پر سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ رحیلہ کسی برتن میں مہندی گھولنے کے بعد اسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے جا رہی تھی جب اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بجے نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ بچی کی الجھی سانسیں رحیلہ کی ریشمی زلفوں کو پریشان کرنے لگی۔ رحیلہ اس اچانک ہونے والے حملے پر بوکھلا سی گئی۔ اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ پیجا تنہائی میسر آتے ہی اس کے وجود پر اچانک شبِ خون مارے گا، کہ نظروں ہی نظروں سے اشارے تو کافی دنوں سے ہو رہے تھے، تاہم جسمانی تصادم کا موقع ان دنوں کو پہلی مرتبہ میسر آیا تھا۔ وہ پیجی کی باہوں میں کسمسانے لگی۔ خوشگوار ریت کے میٹھے احساس کے زہر اثر رحیلہ کی کمان کی طرح کھینچا۔ کیا کر رہے ہو بچے؟ رحیلہ نے کمزور سا احتجاج کیا۔ کیوں، تجھے کوئی اعتراض ہے؟
بچے نے اس کے بدامی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو رحیلہ شرم کے بوجھ سے نظریں جھکا گئی۔ پلکوں کا کھلا نیند رضامندی کی علامت ہوتا ہے۔ پی جے کے لب گہنے مونچھوں طرح مسکرانے کے انداز میں ہوئے۔ پی جے پیشے کے لحاظ سے کسی اچھی جگہ سے وابستہ نہیں تھا، تاہم آداب آشکی سے پوری طرح آگاہ تھا۔ اس کے برکت کے لیے اپنے ہونٹوں کو سب سے پہلے رحیلہ کی الجھی پیشانی سے روشناس کروائے۔ وہ بیچاری کم سن سے مٹیار روح تک سرشار ہو گئی۔ وہ ایک دم سے پی جے کے سینے سے اس طرح لگی کہ اس کا اپنا وجود نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ وہ پی جے کے جسم کا ہی حصہ معلوم ہونے لگی تھی۔ کسی دلیل کا، کسی طواف زادی سے عشق پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ کلثوم بیگم کے ویران اور جھاڑ کوٹھے پر تازہ کی جھلک رہی ہے۔ پی جے نے رحیلہ کے کان کے قریب سرگوشی کی تو اس کے کان کو لو جلنے لگی۔ میں تو کب سے تیرے عشق کی بھٹی میں جل رہی ہوں۔ تیرے ہی نظریں عالیشان عمارتوں سے کچی جھوپڑیوں تک کا سفر کرنے میں تکلیف سے کام لے رہی تھی۔ ناول میں پڑھے ہوئے الفاظ کی حقیقی زندگی میں برتنے کا موقع رحیلہ کو آج ملا تھا۔ اس نے خود سے پی جے کو کچھ اور چمیٹ لیا۔ پی جے کے تو جیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی نصیب کھل گئے تھے۔ وہ اڑتی چڑیوں کا شکاری تھا۔ چڑیوں کا خود ڈال میں آ کر پھنسنے کا نشہ کیسے ہوتا ہے یہ بچے کو آج معلوم ہو رہا تھا، اور اب جب معلوم ہوا تھا تو کچھ اور جانے کا اشتیاق ہی نہ رہا تھا۔ اب سب کچھ اس کے دستبر میں تھا، اس کے ایک اشارے کی دوری پر تھا۔ پکے ہوئے پھل کا جھولی میں آ کر گرنے کا محاورہ اسے آج سمجھ آیا تھا۔ کلثوم بیگم کی نظروں تلے نین نٹکے کم ہی کم میرے لیے تو بہت مشکل تھا۔ پی جے نے اپنی بے بسی ظاہر کی تو رحیلہ اس کے کندھوں سے چہرہ ہٹاتے ہوئے سامنے آئی۔ محبت بھی کرتے ہو اور ڈرتے بھی ہو۔ کیا کروں، کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اب اگر سارے ہی ڈرنے لگ جائے تو اس سے ڈرے گا کون؟ پی جے نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو رحیلہ نے اس کے کاندھے پر ہلکی سی چیپٹ لگائی۔ وہ کلثوم بیگم سے نئی نئی ادائیں سیکھ رہی تھی۔ باتیں بہت بناتے ہو، انہی باتوں کا ہی تو کھاتا ہوں۔ بچے نے ایک آنکھ دباتے ہوئے ذومعنی انداز میں کہا تو رحیلہ ایک مرتبہ پھر اس کے سینے سے جا لگی۔ جب جذبات کا طوفان تھما تو رحیلہ کے حواس ٹھکانے آئے۔ اسے محسوس ہوا کہ پہلی ہی ملاقات میں وہ کچھ زیادہ ہی دریا دلی دکھا رہی ہے۔ زیادہ دریا دلی دکھائے جائے تو مانگنے والے کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پی جے سے دور ہوئی اور بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا دم لیا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتی رہی اور پھر کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کو محسوس کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ موسم خوشگوار تھا۔ آسمان پر تیرتے بادلوں نے روئی زمین پر دھوپ کی اجارہ داری ختم کر دی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے رحیلہ کی روح کو تراوٹ کا مالنے لگے۔ اچانک اس کی نظر نیچے گلی میں پڑی تو وہ ٹھکٹکی۔ وہ کم و بیش اسی کا ہم عمر تھا اور مسلسل اسی کی کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رحیلہ کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ گھبرائے ہوئے سے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ رحیلہ کو کچھ عجیب سا لگا، تاہم اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور کچھ دیر کھڑنے کے بعد واپس کمرے میں آ گئی۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ پی جے جا چکا تھا، ورنہ وہ پھر اسے خود سے چمٹا لیتا۔ اپنی اس سوچ پر رحیلہ شرماس کے انداز میں مسکرائی۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں بیڈ پر نیمدراز ہو گئی۔ کچھ پل اپنے آپ کو کس قدر بھرپور ہوتا دیکھا کہ اس میں سانس لیتے ہوئے انسان اپنے آپ کو مکمل محسوس کرنے لگتا ہے۔ رحیلہ کے لیے بھی یہ لمحات مکمل کر دینے والے تھے۔ رحیلہ نے ابھی تو جوانی میں دہلیز پر قدم رکھا تھا، ابھی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، ابھی وہ صرف دل کے دھڑکنے ہی کی زندگی پوچھتی تھی۔ ابھی اسے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، ابھی اسے اپنا اچھا برا معلوم نہیں تھا۔ فی الوقت وہ ہر ہاتھ بڑھانے والے کو دوست سمجھ رہی تھی۔ آستینوں میں سانپ چھپتے ہوتے ہیں وہ نہیں جانتی تھی۔
जैसे वो इश्क समझ रही थी। वो एक ऐसी आग थी जो हर चीज़ को ला कर दस्तगर कर देती है। आज का दिन नबील के लिए बड़ा बदकिस्मत साबित हुआ था। आज का पूरा दिन वो इस महाविश की एक झलक देखने के लिए तरसा था, जिसका तस्वर ही इसके बगैर दाखिल को सरोसबज शादबाद कर दिया करता था। हाँ, आज पूरा दिन भी आंखों की कीमी में गुजरा था। जिस चीज़ का कोई वाली वारस ना हो वह यतीम ही होता है, और इसकी आंखों का रिज़्क तो इस शख्स की एक झलक से मंसूब होता था, जो अब हर लम्हा हर पल को मतलूब था। इधर नबील की उदासी बढ़ती जा रही थी, उधर नसरीन की फ़िक्र। नसरीन दिन रात इसी फिक्र में दुबली हुई जा रही थी कि इसका नबील दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। बोलता तो बहुत पहले भी ज़्यादा नहीं था, मगर अब तो जैसे इसे मुस्तकबिल चुप लग गई थी। घर में हंसता बोलता बच्चा अचानक बीमार पड़ जाए तो वालिदैन के हाथ पांव फूल जाते हैं, इनका आराम सुकून गारक हो जाता है। नबील भी जमीलुद्दीन और नसरीन के आंगन की रौनक थी। वो अगर उदास था तो नसरीन और जमीलुद्दीन कैसे हंस बोल सकते थे। अब तो कमालुद्दीन ने भी नबील के हवाले से नसरीन की बातों को संजीदगी से लेना शुरू कर दिया, जो हमेशा इसकी बातों को नसरीन के फजूल की सोचें कहकर हवा में उड़ा दिया करता था। इस वक्त भी नबील अपने कमरे में किसी उदास परिंदे की तरह सर झुकाए न जाने किन सोचों में गुम था, जबकि जमीलुद्दीन अभी अभी मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से लौटे थे। नसरीन ने इनके सामने खाना लाकर रख दिया। नबील कहाँ है? इन्होंने चारपाई पर आटली मारते बैठकर सरसरी से अंदाज में नबील का पूछा। अपने कमरे के अलावा और वो कहाँ हो सकता है? नसरीन शोहर के पास ही चारपाई पर बैठ गई। इसके लहजे में ऐसा कुछ था जिसने जमीलुद्दीन को चुका दिया। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? वो नवाला तोड़ना भूल कर बीवी का चेहरा देखने लगा। कब से कह रही हूँ आपसे कि हमारे नबील को ज़रूर कुछ हो गया है, वरना इतना चुप वो पहले कभी नहीं था। नसरीन के लहजे में गहरे अंदेशे करवटें ले रही थी, और जिन्हें नए जमीलुद्दीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने खाने से हाथ खींच लिया और गहरी सोच में डूब गए। शायद ये तुम्हारा वहम हो नसरीन, हो सकता है ऐसा कुछ ना हो जैसा तुम सोच रही हो। कुछ सोचते हुए उन्होंने एकदम से उम्मीद के तहत कहा, जैसे नसरीन से ज़्यादा खुद को तसल्ली देना चाह रहे हो। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो सरदार साहिब, और ऐसा कुछ ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। लेकिन वहम 1-2 दिन के लिए होता है, जबकि नबील मुसलसल कुछ दिनों से गुमसुम है। एक अजीब सी खामोशी इसके होंठों पर चिपक कर रह गई है। न हंसता है न बोलता है, बस खाली खाली नज़रों से छत को तकता रहता है। मुझे तो इसकी आंखों की वीरानगी से खौफ आने लगा है। नसरीन ने जर्जरी ली, फिर मज़ीद गोया हुई। मुझे तो लगता है कि किसी की नज़र लगी है। जमालुद्दीन सोच में पड़ गया, फिर थोड़ी देर बाद गोया हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने पुरजोश अंदाज में बीवी की राय से इख्तलाफ किया, फिर अपनी राय का इजहार करते हुए कहने लगा, कहीं किसी लड़की का चक्कर ना हो। इन्होंने अपनी बीवी को कहा, जो हका बका चेहरे के साथ इन्हें ही देखने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार साहिब? हमारा नबील अभी बच्चा है, वो इन खराफात में कैसे पड़ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। नसरीन जैसे मानने को तैयार नहीं थी कि नबील का किसी लड़की के साथ कोई चक्कर हो सकता है। तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो नसरीन, जैसे कोई अनोखा काम हो जो हमारे नबील से सरदर्द हो गया हो। खुदा की बंदी, बेशक हमारी नज़रों में नबील बच्चा ही है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे वो हमारी नज़रों में बच्चा ही रहेगा। मगर हकीकत यह है कि नबील नौजवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है, और नौजवानी के कुछ अपने तकाजे होते हैं। उम्र के इस तकाजे में मुखालफ जन्स में कशिश महसूस होती है। यह आइन फितरत है और इसे किसी तौर झटलाया नहीं जा सकता। जमालुद्दीन ने रसान से नसरीन को समझाया तो वह इस बात में सर हिलाने लगी। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, नसरीन ने किसी गहरी सोच में दर्क करते हुए कहा। जमीलुद्दीन की बातें इसकी समझ में नहीं आ रही थी, और वह इसकी सदाकत पर भी ईमान ले आई थी, मगर फिर भी इसका दिल जैसे ये सब मानने को तैयार नहीं था। क्या ख्याल है सरदार साहिब, किसी पीर फकीर से कोई तावीज़ वगैरह ले
لے آتے ہیں اپنے نبیل کے لیے۔ نسرین کو جیسے اس مسئلے کا صرف یہی حل نظر آیا، اسی نے جھپٹ کر اس کا اظہار بھی شوہر کے سامنے کر دیا۔ سردار صاحب تصف سے سر ہلاتے ہوئے، کر دی نا وہی روایتی عورتوں والی بات، ہر معاملے تعویذ سے حل نہیں ہوتے، کچھ معاملوں کو بڑی سمجھداری سے دیکھنا پڑتا ہے، بڑی باریکی سے اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے اور ان کو سلجھانے کے لیے گہری دور اندیشی دکھانا پڑتی ہے۔ نسرین تعویذ دھاگے والی بات کہہ کر خود ہی پچھتائی تھی۔ میں نے تو ویسے ایک بات کی تھی، وہ رخ دوسری طرف کرتے ہوئے بولی، اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا کہ نبیل نے تجھ سے کوئی بات کی ہے؟ جمیل الدین نے رازدانہ لہجے میں نسرین سے پوچھا۔ وہ کوئی بات ہی تو نہیں کرتا سردار صاحب، وہ جذبات سے مغلوب لہجے میں بولی تو اس کی آواز مدھم پڑ گئی۔ وہ آنچل کے کونے سے نم آنکھیں صاف کرنے لگی۔ بیوی کو یوں اداس دیکھ کر اس کا دل بھی دکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ حقیقی محبت ہوتی بھی یہی ہے کہ اگر ایک کو درد ہو تو اسے دوسرا بھی محسوس کرے تو دل برا نہ کرے۔ اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں، جمیل الدین نے کہا اور چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا رب نواز کی بیٹھک تک جا رہا ہوں، مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھے تو نسرین بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ اسے دروازے کو کنڈی لگانی تھی۔ کلثوم بیگم اور شہزہ کا راستہ ہی سے واپس پلٹ آنا رحیلہ کو کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ بہت عرصے بعد اسے یہ قفس نہیں لگا تھا، بلکہ ایک طرف کی آزادی کا احساس ہوا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ وہ کچھ پل پیجے کے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہتی تھی۔ لڑکی جب نئی جوان ہونے لگے تو پہلا دستبردار مرد اس کی پہلی محبت ٹھکراتا ہے، اور رحیلہ کے معاملے میں ترافال پیجے کا نام نکلا تھا۔ رحیلہ کی نظر انتخاب اس پر ٹھہری تھی، کیا ہوتا جو ایک دو دن اور لاہور میں رہ لیتے۔ کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ رحیلہ برا سا منہ بنا کر دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے بڑبڑانے لگی۔ کلثوم خالہ 3 دن کہہ کر گئی تھی اور اسی دن لوٹ آئی۔ اس کے چہرے کے زاویے مزید بگڑے اور اس کی بڑبڑاہٹ میں اضافہ ہوا۔ دنیا پیار کرنے والوں کے لیے کبھی کارساز نہیں رہی، ہمیشہ محبت کرنے والوں کو ستاتی ہے اور انہیں تڑپاتی ہے، ان کے ملنے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے اور ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ ناول پڑھ کے وہ خود کو بھی کسی ناول کی ہیروئن سمجھنے لگی تھی۔ رحیلہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ محبت اور ہوش میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہوش میں جسم لذتوں سے اشنا ہوتا ہے، محبت میں ان لذتوں کا دور دور تک کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ محبت میں جسم سے زیادہ جذبوں کی اہمیت ہوتی ہے، روح کو توفیق ہوتی ہے۔ جسم ثانی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور نادان ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہوش اور محبت میں فرق نہیں کر پاتے۔ یہ فرق ضروری ہوتا ہے اور اس کا ادراک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم ہوش کا ادراک اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے جذبے نیچے نہ ہوں۔ اگر جذبات سچے ہوں تو محبت میں ہوس کا مکھن میں آئے بال کی طرح باہر نکال پھینکا جاتا ہے۔ احساسات سچے ہو تو محبت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صدیوں کا انتظار بھی دل کو پرگراں نہیں گزرتا، اور راہ محبت میں ملنے والی تکلیفیں بھی انسان کسی تماچے کی طرح ہنس کر سینے پر سجا سکتا ہے۔ ہاں، محبت اور ہوش میں فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شہزہ نے اپنے استری شدہ کپڑے الماری رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں رحیلہ سے پوچھا، جو اپنی ہی سوچوں میں گم نہ جانے کس جہاں کی سیر کرنے میں مصروف تھی۔ رحیلہ ایک دم خیالوں سے چونکی۔ شہزہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ کیا بات ہے رحیلہ؟ کل سے میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ پریشان سی ہو۔ شہزہ کل سے جو رحیلہ کے حوالے سے محسوس کر رہی تھی وہ اس نے اس کے گوش گزار کر دیے۔ ویسے بھی ان دونوں کے درمیان ایسا تعلق تھا کہ ایک کے پریشان ہونے پر دوسری کا پریشان ہونا بھی ضروری ہو جاتا تھا۔ کچھ دن پہلے رحیلہ شہزہ سے اس کے گمسن کی کیفیت پوچھ رہی تھی، اور آج یہ فریضہ شہزہ خود رحیلہ کے لیے سر انجام دے رہی تھی۔ دن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رحیلہ کاؤنٹ کی ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، چہرے پہ بکھلاہٹ نمایاں تھی۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ شہزہ نے بہت پیار سے اس کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے کہا۔
तो रहीला ने लंबी पलकों के जल उठाकर शहज़ा को देखा, जैसे सोच रही हो कि बताए या ना बताए। फिर एकदम से एक फैसले पर पहुंचेगी। हाँ कर एक लड़का नीचे खड़ा मुसलसल हमारी खिड़की की जानब देख रहा था। मुझे तो बड़ा अजीब लगा। रहीला ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए बात का रुख ही पलट दिया, मगर दूसरी जानब जैसे शहज़ा के दिल पर किसी ने हाथ रखा था। अभी कुछ देर पहले जो परेशानी रहीला के चेहरे पर थी, वो अब अचानक शहज़ा के तासरात का हिस्सा बन गई थी। वो घबराए हुए अंदाज में इधर उधर देखने लगी। कौन था वो लड़का? शहज़ा ने रहीला से पूछा। इसने निगाहें रहीला पर डाल रखी थी। बेज़ाहिर इसका अंदाज सरसरी सा था, मगर तो लेने वाला था। रहीला शहज़ा कलेजा कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो गौर से शहज़ा को देखने लगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारा चेहरा क्यों पसीने पसीने हो रहा है? रहीला ने फिक्रमंदी से पूछा। शहज़ा गैर इरादी तौर पर आंचल से चेहरा और पेशानी साफ करते हुए कहने लगी, अच्छा मुझे पसीना आ रहा है, मुझे तो महसूस नहीं हुआ। शहज़ा ने बेरब्त अंदाज में कहा, ये बताओ वो लड़का कौन था? इसकी सुई अभी तक इसी लड़के पर उठी हुई थी। रहीला बेजारी दिखाई देने वाली लगी। पता नहीं कौन था आपा। रहीला को अब इस लड़के से कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसने अपनी बात को छुपाने के लिए इस साइकिल वाले लड़के तस्करा का सहारा लिया था। इनकी खिड़की की जानब देख रहा था या फिर इसे वहम गुजरा था, वो यकीन से कुछ नहीं कह सकती थी। रहीला ने अब शहज़ा के सामने से उठ जाना मुनासिब समझा, जबकि वो शहज़ा को गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी। तो क्या वो लड़का कल भी मेरी एक झलक देखने के लिए खिड़की के नीचे खड़ा रहा था? वो पता नहीं क्यों खुद को इस अजनबी लड़के से मुतल्लिक सोचने से बाज नहीं रख पाती थी। वो एक आम सा लड़का था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसे आम से ख़ास बनाता, मगर शहज़ा नहीं जानती थी कि किसी में भी कुछ ख़ास नहीं होता, बस दूसरों की तवज्जो ही हमें ख़ास बना देती है। और इस लड़के को शहज़ा की तवज्जो ने ख़ास बना दिया था। वो इसे सोचने पर मजबूर थी और इसकी चाहत के लिए बेताब थी। यकीनन मुझे खिड़की में नापाक कर मायूस हुआ होगा। अब इसे इस लड़के पर रहम आने लगा था। दिली जज्बात इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि वो भी अपने दिल में इस लड़के के लिए कुछ ना कुछ महसूस करती है। अगर ऐसा ना होता तो वो इसके मुतालिक इस कदर फुर्सत से क्यों पूछती और क्यों सोचती? इस तल्लुक का अंजाम क्या होगा? एक और कर्बनाक सोचने इसके जहन में नकब लगाई तो वो अंदर तक धड़ कर रह गई। जानती थी कि मोहब्बत का राह पर चलना कभी किसी के लिए भी आसान नहीं रहा, और वो इन दोनों का तो मामला ही मुख्तलिफ था। वो खुद वाइफ थी और इसका आशिक एक कमसन लड़का था। बस नज़रों का नज़रों से रब्ता था और दिल की दिल से अशनाई थी। इन दोनों के मिलने के चांसेस ज़ीरो से भी कम थे। तो फिर क्या इस तल्लुक की अब यार मुनासिब है जिस पर वसल का समर उतरने का अमकानात ही बहुत कम हो? वो जैसे खुद ही इस बेनाम से तल्लुक को मनसब बंद कर बैठ गई। हक़ाइक़ इसके तल्लुक के ख़िलाफ़ थे। वह यकीनी तौर पर फ़ैसला भी इसके ख़िलाफ़ ही जानना था। अगली बार आया तो इसे मना कर दूंगी कि आइंदा जब इस रास्ते से गुजरे तो सर झुका कर खामोशी से गुजर जाया करे। मेरा क्या है, मैं तो जज्बों की भी पारी हूँ। मुझे जो अभी 4 पैसे देगा मैं इस पर अपनी तमाम तर मोहब्बत के साथ नचावर हो जाऊंगी। यही तो मेरा पेशा है और यही मेरा किरदार है। वो करब की लामतनाही अजियत से गुजरने लगी। इसका ज़ब्त आज जैसे आखिरी हदों को छू रहा था। इंसान मोहब्बत में किस कदर बेबस हो जाता है, चाहने के बावजूद भी अपना मन चाहे शख्स को पाने की ख्वाहिश को पाया तक मील तक नहीं पहुंचा सकता। बज़ाहिर इसके हाथ पांव खुले होते हैं, मगर तकदीर ने इसको इस काबिल नहीं छोड़ा होता कि वो अपने हाथ पांव मार सके। इंसान का अपनी तकदीर से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। यही सोचें में गुम इसी वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं हो सका। बेख्तियार घड़ी पर नज़र पड़ी तो दोनों सुइयां आपस में मिल चुकी थी। इसने एक तौर सांस खींची और उठ खड़ी हुई। खिड़की में खड़े होने का वक्त हो चुका था। आज नबीर फिर दिल में उम्मीद के जुगनू लिए घर से निकला था। सलामत मार्केट तक पहुंचने तक वो मुतज़ाद कैफियत से गुजरा। कभी ऐसा लगता
کہ وہ اسے بھول گئی ہے، اور کبھی ایسا لگتا کہ وہ کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ کبھی ایسا لگتا کہ شاید وہ بیمار ہو گئی ہے اس لیے کھڑکی تک نہیں آ پا رہی، اور کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے اس لڑکے نے اس کے جذبات کو اپنی دل بستی کا سامان سمجھا تھا، ورنہ وہ اسے یوں بھی راہ میں چھوڑ کر نہ جاتی۔ نبیل اپنی طرف سے ہی مفروضے قائم کر رہا تھا، مگر آج اس کے سارے مفروضے، سارے اندیشے غلط ثابت ہونے والے تھے۔ آج بھی شہزہ اس کے انتظار میں کھڑکی کھولے کھڑی تھی، بس نبیل نے چہرہ اوپر اٹھانا تھا اور اپنی مراد کو پا لینا تھا۔ فی الحال حالات اس کے لیے کارساز تھے، آگے کیا ہونا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج پہلی دفعہ دونوں نظریں آپس میں مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں ایک دن کی جدائی کے بعد ملنے والی خوشی تھی، دو محبت کرنے والے دلوں کی ترجمانی تھی، اور کانچ سے نازک خوابوں کو محفوظ ہاتھوں میں نگہبان تھی۔ شہزہ نے اسے دیکھتے ہی ہاتھ ہلائے، جواباً نبیل نے بھی مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ شہزہ نے ایک ادا سے بالوں کی سمیٹ کو ایک طرف کاندھے پر ڈالا اور کان کی بالی درست کرنے لگی۔ ظاہر ہے یہ خاص عنایت اپنی کم عمر محبوب کے لیے تھی۔ نیچے کھڑے نبیل کے لیے جیسے اپنے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ بغیر پلکیں جھکائے شہزہ کو دیکھتا چلا گیا۔ لڑکیاں تو اس نے پہلے بھی بہت ساری دیکھ رکھی تھیں، مگر اس قدر مکمل حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جو اس کے دل پر آج گزرا تھا، اور اس کی شدت ایسی تھی کہ نبیل کو سینے میں اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ دھڑکنیں بے بس سی دم توڑنے کو تھی، اور سانسوں کی جلن سے ہونٹ جلنے لگے تھے۔ نوجوانی کا عشق تھا، اور اس کی آگ جلا کر راکھ کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ نبیل کو اپنے جسم میں واضح طور پر ارتعاش محسوس کیا۔ ہینڈل پر اس کے ہاتھ ساتھ نہ دے رہے تھے۔ اس کی حالت شہزہ سے مخفی نہ رہ سکی۔ اداؤں کی بے پاری تھی، جانتی تھی کہ مرد کو اداؤں سے کس طرح زہر کرنا ہے۔ اس وقت بھی اس نے یہی ہتھیار استعمال کیے اور مقابل کو چاروں شانے پہ چپت کر دیا۔ وہ اگلا سانس بھی بمشکل لے پا رہا تھا۔ تم چلو، میں تمہارے پیچھے آتی ہوں، شہزے نے منہ کے قریب سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے دائمی لہجے میں اس طرح کہا کہ اس کی آواز سارے میں نہ گونجے اور صرف نبیل کی سماعتوں تک رسائی ہی حاصل کر سکے۔ نبیل نے نہ سمجھنے والے انداز میں ہاتھ کے اشارے سے پوچھا، کیا؟ شہزہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے جیسے نبیل کی ناقابی پر ماتم کیا، اور پھر دوبارہ اشاروں سے اسے سمجھایا کہ وہ یہاں سے آگے بڑھے، وہ اس کے پیچھے آتی ہے۔ اس دفعہ نبیل تک شہزہ کی بات پہنچ گئی، اور اس نے دل میں بے پایا خوشی کو سنبھالتے ہوئے سائیکل آگے بڑھا دی۔ شہزہ واپس پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ کلثوم بیگم کو کل سے بخار تھا، اسے شاید اس نقصان کا دکھ لے بیٹھا تھا جو جمشید لغاری نے ایمرجنسی میں ملک چھوڑ جانے سے برداشت کرنا پڑا۔ خیر شہزہ کو اس نقصان کا رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی ذہنی اذیت سے بچ گئی تھی۔ کلثوم بیگم دوا لے کر سوئی ہوئی تھی، بیجا بھی کسی کام سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے چادر اوڑھی اور رحیلہ جو اس وقت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی بتایا کہ وہ ایک ضروری کام سے باہر جا رہی ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی۔ تو ہے ابا، ایسا کیا ضروری کام پڑ گیا جس کے لیے تمہیں اس وقت گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے؟ رحیلہ کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ عام طور پر شہزہ گھر سے باہر نکلنے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ گھر میں ہی رہے، مگر آج وہ اپنی فطرت کے خلاف نہ صرف گھر سے باہر جا رہی تھی، بلکہ گھر سے باہر جاتے ہوئے اچھے خاصے جوش و جذبے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزہ جو جلدی میں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں اترنے لگی تھی، ایک دم سے پلٹی اور غور سے رحیلہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مجھ سے سوال مت کرو رحیلہ، آ کر تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گی، کہتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ باہر آئی تو ایک لمحے کو رک کر اس نے چاروں طرف جائزہ لیا، اور پھر اس جانب قدم بڑھا دیے جس سمت نبیل گیا تھا۔ اس کے حرکات و سکانات سے نظر آ رہی تھی یہ بے قراری نبیل سے ملنے کی تھی۔ ہاں، یہ بے قراری پہلی ملاقات کی تھی۔ تھوڑی آگے آئی تو نبیل اسے ریلوے اسٹیشن سے کچھ پہلے ایک پرانی حویلی کے پاس انتظار کرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جگہ عام گزرگاہ سے ہٹ کر تھی، اس لیے ویران تھی،
اور اس طرف کسی کے آ نکلنے کا اہتمام بھی بہت کم تھا۔ نبیل سائیکل کے بغیر تھا، شاید وہ کسی جاننے والے کے پاس سائیکل کھڑی کر کے آیا ہو۔ شہزا کے ہونٹوں پر ایک ذرا مسکراہٹ، قریب آنے پر وہ کچھ لمحوں کے لیے نبیل کے پاس رکی۔ نبیل کا قد نکلتا ہوا تھا، اس لیے وہ اس سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود بڑا دکھائی دیتا تھا۔ شہزا اس کے کندھوں تک آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نبیل کے لیے محبت کے موتی چمکے۔ نبیل شہزا کو کلائی سے پکڑ کر اس خستہ حویلی کی عقبی جانب لے آیا۔ یہ حویلی بھری دوپہر میں ان دونوں کے لیے بہترین پوائنٹ ثابت ہوئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر یکدم ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئے۔ نبیل کے ہونٹ شہزا کے چہرے پر سیاہ بالوں کی طرح برسنے لگے۔ بظاہر ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہو۔ سچ کہتے ہیں، محبت میں وقت کا پیمانہ بدل جاتا ہے، لمحے لمحے نہیں رہتا، صدیوں میں ڈھل جاتا ہے، اور بعض اوقات صدیاں ایک پل کی طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے۔ ان دنوں کے لیے بھی محبت اپنی اہلیت بدل چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ایک دوسرے سے لگے محبت کی پیاس بجھاتے رہے۔ شہزا رہ رہ کر نبیل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی اور بےقرار بوسوں کی بارش کر دیتی۔ جب بے قرار دلوں کو قرار آیا تو ایک صاف جگہ پر بیٹھ گئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کتنی عجیب بات تھی شہزا چند لمحے پہلے جس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، اسے اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا۔ ان دونوں کے تعلق نے یہ ثابت کیا تھا کہ محبت میں ایک دوسرے کے ناموں کا معلوم ہونا ضروری نہیں، بس دل سے دل کو راہ ہونی چاہیے اور آنکھوں کو گفتگو کا سلیقہ آنا چاہیے۔ نبیل نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اور آپ کا؟ شہزے نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی ٹانگیں سامنے پھیلا دی اور نبیل کی طرف مقبول نگاہوں سے دیکھا۔ نبیل لمحوں میں اس کا اشارہ سمجھ گیا اور شہزے کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ یہی چاہتی تھی۔ اس کی انگلیاں نبیل کے گہنے بالوں میں رقص کرنے لگیں۔ گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے، مجھ کو انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے۔ مجھ کو نبیل پر محبت طاری تھی اور وہ اس محبت کے نشے میں مقبول ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ محبت کی دیوی اس پر اس قدر اس طرح اچانک مہربان ہوگی، اس نے بھی سوچا نہ تھا۔ شہزا جیسے اپنی تمام تر عنایتوں کے ساتھ اس پر وار ہوئی تھی اور وہ ان عنایت کی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ تو شہزرانی نے ان کے بال میں انگلیاں چلاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا، بہت پیارا نام ہے۔ نبیل شہزا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تم بھی بہت پیارے ہو۔ اور میرا نام؟ نبیل نے چھینے کے انداز میں پوچھا۔ یہ محبت کی میٹھی تکرار تھی۔ تم بھی بہت پیارے ہو اور تمہارا نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ شہزا نے اپنی تعریف کی وضاحت کی اور ایک مرتبہ پھر دل سے مسکرائی۔ پہلی بار وہ بغیر پاسوں کے کسی پر اپنے جذبات نچوڑ کر رہی تھی اور اسے بہت اچھا لگ رہا تھا، ورنہ آج تک تو وہ پیسوں کے لیے ہی ایسے لوگوں کے سامنے بھی بچ جاتی تھی جس نے اپنی اوقات گلی کے خارش زدہ کتے جتنی بھی نہیں ہوتی تھی۔ محبت ہونا شہزا کی مجبوری تھی اور وہ محبت بیچتی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا کہ محبت تو مفت کا سودا ہے اور یہ سودا ہر ایک کے ساتھ کیا بھی نہیں جاتا۔ یہ تجارت صرف اسی کے ساتھ ممکن ہے جو خود بھی خلوص اور سچائی کا بیپاری ہو، جسم کا اصول نہ ہو اور نہ ہی وہ دولت کے بل بوتے پر محبت جتانے نکلا ہو۔ محبت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ محبت خریدنے کے لیے پہلے خود بکنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں محبت ہاتھ آتی ہے۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ نبیل کے دماغ میں اور کوئی بات نہیں آئی تو اس نے تعریف کر دی۔ وہ ابھی کم عمر تھا، اس لیے محبت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جب کسی لڑکی سے تنہائی میں ملا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے اور اسے کس طرح اپنی محبت کا یقین دلایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شہزا اس سے کہیں زیادہ تجربے کے حامل تھی۔ مردوں سے ملتی تھی اور رنگ کے بازوں کو بھٹک چکی تھی۔ شہزا جان چکی تھی کہ اس وقت اس کے رانوں پر سر رکھے جو لڑکا لیٹا ہوا ہے بہت معصوم ہے اور اسی معصومیت ہی میں محبت جیسے شفاف جذبے کا شکار ہو چکا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھولے پن میں نبیل بہت بڑی بات کہہ گیا تھا۔ وہ اس بات سے اثرات سے واقف تھا
اور نہ ہی اس کے مزاحمات سے آگاہ تھا۔ شہزاد سنجیدگی سے اندازے میں ہلکا سا مسکرائی اور اس کی پریشانی سے بال ہلتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنے جلتے ہونٹ نبیل کی پیشانی پر ٹکا دیے۔ بے آواز آنسو شہزاد کے جذبوں کی سچائی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹپکے اور چادر کے کسی حصے میں جذب ہو گئے۔ جب بڑی عمر کے لوگوں کو چھوٹی عمر کے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسی طرح لاجواب ہو جایا کرتے ہیں، جس طرح اس وقت شہزا نبیل کے سامنے لاجواب ہوئی تھی۔ وہ نبیل کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ دو چاہنے والوں کو شادی اگر اتنی آسانی سے ہو سکتی تو دنیا میں کسی درد، کسی تکلیف کا وجود ہی نہ ہوتا، ہر کوئی خوش ہوتا، آنسو اپنی قدر و قیمت کھو چکے ہوتے اور دل آہ وغاہ سے کبھی آشنا نہ ہوتا۔ اگر ملنا اتنا ہی آسان ہوتا تو بچھڑنے کا غم کسی سی روح پر واجب نہ ہوتا۔ شادی کرنے سے کیا ہوگا؟ شہزاد نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی؟ بغیر ایک لمحے کی بھی دیر کیے نبیل نے جواب دیا تو شہزاد کو کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ معصومیت اپنے آپ میں کتنی معصوم ہوتی ہے، صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتی ہے، یہ جانے بغیر کہ اس ایک فائدے کے لیے اسے کتنی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بتائیں نا، کریں گی مجھ سے شادی؟ سے خاموش پا کر نبیل سے رہا نہ گیا اور وہ ضد کرتے ہوئے دوبارہ پوچھنے لگا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شہزاد جیسے نیند سے جاگی۔ پڑھتے ہو یا کوئی کام وغیرہ کرتے ہو؟ شہزاد نے اس کا شادی والا موضوع سے دھیان ہٹانے کے لیے یوں ہی پوچھ لیا۔ میٹرک کے پیپرز دیے ہوئے ہیں، بس کچھ دنوں تک رزلٹ آنے والا ہے، نبیل نے پرجوش انداز میں بتایا تو شہزاد مسکرائی۔ اچھی بات ہے، آگے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جو چچا جان کہیں گے، نبیل نے معصومیت سے بتایا۔ کیا مطلب؟ جو چچا جان کہیں گے؟ شہزاد اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ نبیل کے اپنے باپ کے بجائے چچا کا ذکر کرنے پر حیران ہوئی تھی، اس لیے پوچھنے لگی، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ نبیل اداس ہو گیا۔ میرے امی ابو تو بچپن میں وفات پا چکے تھے، تب سے میں چچا جان کے پاس رہتا ہوں، نبیل نے بوجھے لہجے میں بتایا تو شہزاد کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے سچ میں افسوس ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تمہارے چچا جان کا تمہارے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ شہزاد کو اب نبیل کی ذات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتی تھی، اس لیے مسلسل سوال کرنے لگی۔ چچا جان اور چچی جان دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں، بتاتے ہوئے نبیل کے لہجے میں چچا اور چچی کے لیے بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ تمہارے چچا اپنے کتنے بچے ہیں؟ پتہ نہیں کیوں، مگر شہزاد سوال پر سوال کر رہی تھی۔ ان کے اپنے بچے نہیں ہیں، نبیل نے افسردگی سے بتایا۔ اوہ اچھا، شہزاد کو اب جیسے ساری صورتحال سمجھ میں آ گئی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے یا نہیں؟ شہزاد کو لگا کہ وہ اس طرح اسے باتوں میں لگا کر نبیل کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ غلط تھی۔ نبیل کی سوئی ابھی تک وہیں اونگلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اس سوال کو بالکل بھی نہیں بھولا تھا اور اب شہزاد کو یاد دلا کر جیسے اسے احساس دلایا کہ وہ اسے بھی نہیں بھولنے دے گا۔ وہ ایک لمبا سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اسی نے نبیل کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ ہاں، کروں گی تم سے شادی۔ اس کی آواز میں چڑیا کی سی کھنک تھی۔ وہ نبیل کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہم طوائفوں کے یہاں شادی کرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ ہم اگر کسی کے دلہن بنے بھی تو ایک رات کے لیے بنتی ہیں اور پھر اگلے گاہک کے ملنے تک بیوہ کی چادر اوڑھے اپنے مقدر کو روتے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کسی طواف میں جوانی کا آثار باقی رہتے ہیں۔ جیسے ہی بڑھاپا کسی گدھے کی طرح اس کی جوانی کو نوچنا شروع کرتا ہے، اسی وقت طواف پر وقت اپنا مہربان ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور اس پر عرصہ حیات تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک تاریکی کمرے میں خون انگلتی موت اس کے منتظر ہوتی ہے، جو اپنے بے رحم پنجوں میں اسے جگڑ لیتی ہے۔ یوں ایک طوائف کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔
اب میں پوچھتی ہوں، اس نے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی جلدی؟ نبیل کو لگا کہ اب شہزہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی، مگر اس کمبخت لمحات بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جلدی گزر جاتے ہیں، اتنی جلدی کہ پلک جھپکانے کی مہلت بھی نہیں دیتے۔ یوں لگتا ہے جیسے جیسے ہی وصل کا دورانیہ شروع ہوتا ہے، لمحوں کو پر لگ جاتے ہیں اور پلک جھپکنے میں اٹھ جاتے ہیں، مگر کیا کیجیے، یہ لمحات اپنے انتظام کو پہنچ چکے ہیں۔ شہزہ کی آنکھوں کی گہری جھیل پر بھی اداسکی کے پرندے اتر آئے تھے۔ وہ نبیل کے بال سنوارتے ہوئے بولی، کیا کرو نبیل، مجبوری ہے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ شہزہ نے اسے تسلی دی۔ پھر کب؟ نبیل نے بے قراری سے پوچھا۔ اسے شاید تسلی نہیں ہوئی تھی۔ جلد، بہت جلد، شہزہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جانے کے لیے نبیل کے پاس سے گزرنے لگی تب نبیل نے اس کی کلائی پکڑی۔ نبیل اور شہزہ کی نظریں ملی۔ پتہ نہیں نظروں نے نظروں کو ایسا کیا پیغام دیا تھا، دو بچھڑتے دلوں کو کیا سوجی تھی کہ وہ ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے، اور اس دفعہ اس کے ملنے میں ایسی شدت تھی کہ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ جی تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الوداعی لمحات تھے، اور الوداعی لمحات میں بڑا سوز ہوتا ہے۔ بچھڑنا ویسے بھی کہاں آسان ہوتا ہے۔ ان بچھڑتے لمحوں کو قیمتی موتیوں ایسے آنسو دان کرنا پڑتا ہے، ہیرے جیسا درد عطا کرنا پڑتا ہے، اور سونے جیسے یار سے ہمیشہ کے لیے جدائی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ ہاں، بچھڑنا کبھی آسان نہیں ہوتا، کوئی کتنا بھی جی دھار کیوں نہ ہو۔ یار جب جدا ہونے لگتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، ساری مضبوطی دھڑ کی دھڑ رہ جاتی ہے، اور سارے عزم ناخاک جا کر دفن ہو جاتے ہیں۔ شہزہ بمشکل نبیل کے بازو کو مضبوط گھیرے سے نکلی اور پلٹ کر دیکھے بغیر نبیل کی نظروں سے دور ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھتی تو اس کے لیے یہاں سے جانا مشکل ہو جاتا، اس کے قدم پتھر کے ہو جاتے۔ اس نے پہلے ہی بڑی مشکل سے خود کو نبیل سے الگ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دور ہوئی تھی اور دل کو مضبوط کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ شہزہ کے جاتے ہی نبیل کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہ بچا ہو، اور وہ خالی جھولی سوائے حسرتوں کے کچھ نہ رہا ہو۔ جانے والے صرف خود ہی نہیں جاتے بلکہ اپنے ساتھ پیچھے رہ جانے والے کی خوشیاں، خواہشیں، امید، سکون، مسکراہٹیں سب کچھ لے جاتے ہیں۔ نبیل کے پاس اس وقت ٹھنڈی آہ کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ شہزہ گھر لوٹی تو ایک سرپرائز اس کا منتظر تھی۔ وہ چادر نہ کرنے کے بعد الماری میں رکھنے جا رہی تھی جب رحیلہ نے اسے عقب سے پکارا، کہاں سے آ رہی ہو رحیلہ؟ سینے پر ہاتھ باندھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز کچھ ایسا جتانے والا تھا کہ شہزہ کمزور پڑنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہمیشہ رحیلہ کے روب میں آ جاتی تھی، حالانکہ وہ اس سے بڑی تھی۔ رحیلہ کو اس کے روب اور دبدبے کے زیر اثر ہونا چاہیے تھا، مگر یہ کلثوم بیگم کا کوٹھا تھا اور یہاں الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ یہاں بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا اور جو کوٹھے کے بنیادی اصولوں کے خلاف تھے، مگر کیا کیجیے کہ یہ محبت کا پودا وہی پھوٹتا ہے جہاں حالات ناساز ہو اور آب و ہوا زہریلی ہو۔ کلثوم بیگم اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی ناک کے نیچے طوفان آ رہے ہیں، ایسے طوفان جس کی ہولناکی کا اندازہ لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں، یہ محبت کے طوفان اپنے اندر ایسی تباہی چھپائے ہوئے ہوتا ہے جس کے ظاہر ہونے پر سوائے حیرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ وہ کب، کیوں، کیسے اور کیا ہوا۔ میں کچھ چیزیں لینے گئی تھی۔ جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو شہزہ کے ذہن میں جو پہلا جھوٹ آیا وہی بول دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت سے صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ یہی بات رحیلہ نے بھی محسوس کر لی تھی، مگر اس نے زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا۔ رحیلہ غور سے شہزہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شہزہ رحیلہ کے اس طرح دیکھنے پر ایک مرتبہ پھر بکھلا گئی۔ تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی؟ کیا خریدنے گئی تھی آپا؟ رحیلہ آج پوری تفتیش کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، مگر دوسری جناب شہزہ بھی ایسے کچھ نہ بتانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ ہاں، کچھ پسند نہیں آیا تو بس ایسے ہی آ گئی۔ شہزہ نے ایک اور جھوٹ بولا،
मगर इस मर्तबा इसके झूठ में एतमाद की झलक थी। इससे ज़ाहिर होता था कि वो बुखलाहट के पहले लम्हे से निकल आई है और तुम आजकल बहुत तफशीसें करने लगी हो। शहज़ा ने अपने पहलों पर हाथ रखते हुए इसे कड़ी नज़रों से घूरा। अपनी तरफ से उसने रहीला पर अपनी धाक बैठा दी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आज रहीला सारे एतहार से लेस होकर आती है। शहज़ा दरवाजे की तरफ जाने ही लगी थी कि रहीला की आवाज़ किसी एटम बम की तरह इसकी समातों पर पड़ी। इसी लड़के से मिलने गई थी जो कल नीचे खड़ा तुम्हारी खिड़की की तरफ देख रहा था। वो अल्फाज नहीं थी, फैला हुआ शीशा था जो रहीला ने शहज़ा के कानों में आन ढेले थे। शहज़ा एकदम से पलटी। इसकी आंखों में हैरत के साथ साथ बेयकीनी भी थी। एक सर्द सवाल था जो इसकी आंखों से वाज़िया हुआ था, मगर ज़ुबान पर इसका वजूद ना था। और वो सवाल ये था कि तुम्हें कैसे पता कि मैं इस लड़के से मिलने गई थी। इस सवाल की अहमियत थी, मगर सिर्फ शहज़ा के नज़दीक। रहीला के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी, मगर सिर्फ शहज़ा के नज़दीक थी। हमारे सिर्फ वही सवाल अहमियत के हामिल होते हैं जो किसी की ज़ुबान के ज़रिए हम तक पहुँचते हैं, और जो सवाल आँखों में दर्ज हो वो तभी काबिल गौर समझे जाते हैं जब इन्हें अल्फाज दिए जाएं। अल्फाज के बगैर कोई सवाल, कोई जवाब नहीं होता और ना ही कोई इल्तिजा काबिल गौर होती है। रहीला का अंदाज़ बता रहा था कि इस वक्त इसके दिल में बहुत बड़ी बहन के लिए बिल्कुल बेरहम नहीं है। किससे मिलने? मैंने भला किससे मिलने जाना है? शहज़ा ने आंखें चुराई। अभी थोड़ी देर पहले बहाल किया गया एतमाद एक मर्तबा फिर डगमगा गया था और शहज़ा एक मर्तबा फिर रहीला के सामने मुजरिम सी नज़र आने लगी थी। जो भी था इसके दिल में चोर था, और जिसके दिल में चोर हो इसका एतमाद इस तोता चतम दोस्त की तरह होता है जो किसी भी वक्त साथ छोड़ सकता है। शहज़ा का एतमाद भी इससे दगा दे गया था। मुझे चिकनी मिकनी काके ना समझो, आप सब जानती हूँ मैं। वो आस्ता आस्ता कदम उठाते हुए शहज़ा के करीब आई। क्या जानती हो तुम? शहज़ा ने भी तंग होकर पूछा। यही कि आजकल आप इश्क के झूले में झूल रही हो, मगर एक बात जहन में रखना कि शुरू में तो ये झूला बड़ा दिलनशीन, बड़ा दिलकश लगता है, मगर जब ये इंसान को गिराता है तो मुंह के बल गिराता है और चेहरा ज़िल्लत की मिट्टी से इस तरह अट जाता है कि इंसान किसी की शक्ल देखने के काबिल नहीं रहता। रहीला के लहजे में एक सच्चाई थी। इसके लहजे में अजीब सी कतक थी, जैसे वो ये सब शहज़ा से नहीं बल्कि खुद से कह रही हो, खुद को बराबर करवा रही हो कि इश्क का झूला बड़ा खतरनाक होता है। इसमें बैठने से ग्रीस करो वरना पछताओगी। आजकल वो खुद भी तवासी खुशनुमा झूले में बैठकर ज़िंदगी के मज़े ले रही थी, जिसके दामन में सवाए रसवाई और अज़ियत के कुछ नहीं था। ये ही तुम कैसी बातें कर रही हो रहीला? क्या हो गया है तुम्हें? शहज़ा ने इसके करीब आते ही इसकी ठोड़ी को छुआ। क्या हुआ है रहीला? आप मुझे कुछ बताओ, क्या हुआ है? रहीला से पूछा। हम यहाँ से जा रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लें। रहीला ने इससे तरह देते हुए सराहते हुए लाची में बताया तो शहज़ा हैरानगी से इसे देखने लगी। रहीला इसे ये नहीं बता सकती थी कि वो आजकल पेची से अपने पहले अश्क का अर्तकाब कर बैठी है। क्या कहा जा रहा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शहज़ा के लहजे में भी फ़िक्रमंदी थी। लाहौर, रहीला ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। लाहौर? मगर क्यों? शहज़ा के लहजे में हैरानी मौजूद थी। इसका दिल किसी अनहोनी के गच्छे में गुनी तरक्की से धड़कने लगा। अब ये तो मुझे नहीं पता, खाला बेहतर बता सकती है जिन्होंने ये आर्डर जारी किया है। रहीला ने बेनियाजी से कंधे ऊपर किया और इसे हैरत से मुब्तला छोड़कर बाहर चली गई। शहज़ा गुमसुम सी खड़ी खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि क्या इसके कानों ने जो सुना है वो सही है, और अगर सही है तो फिर क्या पील को छोड़ना इसके लिए आसान होगा। वो अजीब दोराह में आ खड़ी थी। फिर जैसे इसका सत्ता टूटा और वो कमाल से टूटते तीर की तरह कमरे से निकली और सीधी कलसूम बेगम के पास पहुंची। वो कमरे में दाखिल हुई तो कलसूम बेगम को
حاش پشاش پایا، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ نبیل سے ملنے گئی تھی اس وقت وہ بیمار میں پھونک رہی تھی۔ یقیناً اس کے جانے کے بعد کلثوم بیگم نے کوئی دوا وغیرہ لی ہوگی، مگر اس وقت مسئلہ کلثوم بیگم کی صحت کا نہیں تھا، بلکہ ان سب کا اس شہر سے اچانک ہجرت کا تھا۔ خالہ میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ شہزاد کلثوم بیگم کے پاس بیٹھتے ہوئے تیز لہجے میں منتظر ہوئی۔ کلثوم بیگم نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ شہزاد یہ ٹوکس لیے میں بات کر رہی ہوں مجھ سے؟ کلثوم بیگم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا۔ ہاں اب بتا، اب کیا کہہ رہی تھی؟ کلثوم بیگم کے لہجے میں کمال بے عتابی تھی۔ شہزاد نے بولنے سے پہلے ایک طور سانس خارج کی، جیسے بولنے سے پہلے اپنا لہجہ پرکھ رہی ہو۔ خالہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں؟ اس بار شہزاد کا لہجہ دھیما، مگر اس کا دھیما کلثوم بیگم کو پا کر آیا، اور اس بار اس سے غصہ شہزاد کے لہجے نے نہیں بلکہ اس کے سوال نے دلایا تھا۔ یہ تم آگے سے سوال کب سے کرنے لگی؟ کلثوم بیگم نے غصہ اور حیرت سے ملی جلی کیفیت میں کہا۔ آج کل شہزاد بہت حیران کر رہی تھی، اپنے انداز سے، اپنے الفاظ سے، اپنے لہجے سے اور اپنی باتوں سے۔ پہلے تمہیں بس کہنے کی دیر ہوئی تھی اور اب تم پتلی کی طرح میری انگلی کے اشارے پر ناچنے کے لیے تیار بیٹھی رہتی تھی، اور اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سوال بہت کرنے لگی ہو، بلکہ کل جب ہم لاہور جانے لگے تھے تم نے اس وقت بھی کافی پدوپیش سے کام لیا تھا۔ کلثوم بیگم کو اچانک ہی یاد آیا کہ کس طرح لاہور جانے کا سن کر شہزاد نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا تھا، مگر پھر اس کے مجبور کرنے پر اسے کلثوم بیگم کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ انہیں آدھے راستے سے واپس آنا پڑا۔ شہزاد اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ یہ ایک لمبی بحث تھی جس کا کچھ حاصل نہیں ہونا تھا سوائے شرمندگی اور ندامت کے، کلثوم بیگم کے لیے اور شہزاد کے لیے بھی۔ خالہ ہم یہاں رہ کر بھی تو کام کر سکتے ہیں نا، لاہور جانا ضروری تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ پھر ضبط کرتے ہوئے شہزاد نے رسان سے اپنی بات سمجھانا چاہی، حالانکہ جس طرح کا فیصلہ کلثوم بیگم کے بیٹھے تھے وہ کسی بھی طرح شہزاد کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی تو چلا کر بھی اپنے اختلافات کا اظہار کر سکتی تھی، مگر وہ ذاتی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ کلثوم بیگم جیسی بھی تھی اس کی بڑی تھی اور وہ کلثوم بیگم کے دل سے عزت کرتی تھی۔ دوسرے، وہ بات بڑھا کر بغاوت کا ثبوت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی درمیانی راہ نکل آئے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کوئی ایسا حل نکل آئے جو طرفین کے لیے سودا مند ہو، نہ شہزاد کو بغاوت کرنی پڑے اور نہ کلثوم بیگم کا دل اس کی طرف سے میلا ہو۔ نہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ جمشید لغاری نے فوری طور پر ہم سب کو لاہور بلوایا ہے، وہاں اس نے ہماری رہائش کا انتظام کر دیا ہے اور اس نے مجھے مالی تعاون کا بھی بھرپور یقین دلایا ہے۔ ہمارے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کلثوم بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا تو شہزاد اندر تک جل بجھ گئی، اور اس مالی مدد کی قیمت مجھے اپنے جسم کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی، وہ جلے ہوئے انداز میں بولی۔ تو کلثوم بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسے شہزاد کی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ ایسا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا مگر ہو رہا تھا۔ تو شہزاد، مجھے تمہارے انداز سے بغاوت کی بو آ رہی ہے؟ کلثوم بیگم نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سکتہ زدہ ہی رہ گئی۔ کلثوم بیگم کیسے اس کے دل کی حالت جان گئی تھی؟ انہیں کیسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا دل اسے بغاوت پر نہیں آ رہا، اسے ایک ایسا کام کروا رہا ہے جو ان جیسے لوگوں کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں؟ تو نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے بظاہر اپنی صفائی دی، مگر صاف لگ رہا تھا کہ اس کے اثرات اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ تو پھر ایک دم سے تمہیں میرے فیصلہ پر اعتراض کیوں ہونے لگا؟ کلثوم بیگم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے والی شہزاد آج اسے آنکھیں دکھانے لگی ہے۔ خالہ، میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ابھی ہمیں یہاں آئے ہوئے کچھ ہی دن تو ہوئے ہیں، پھر اتنی جلدی ایسی کیا مجبوری آ پڑی ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ہجرت کرنی ہے؟ شہزاد کا بس نہیں چل رہا تھا، اور ورنہ وہ اپنے دل نکال کر کلثوم بیگم کے سامنے رکھ دیتی اور کہتی، خود ہی بتائیں، اس کی حالت ایسی ہے کہ اسے اس شہر سے باہر لے جایا جائے؟ یہ دل اس مچھلی کی طرح ہے،
جو پانی سے باہر نکلے گی تو موت اسے اپنے بے رحم پنجوں میں دبوچ لے گی۔ یہ شہر میرے دل کے لیے ایک دریا، ایک سمندر کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس شہر سے نکلنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ خدا کے لیے اس پر رحم کرے اور اسے اس شہر سے مت نکالیں، مجھے اس شہر میں مت نکالیں، ورنہ یہ دل تو دھڑکنا بھول جائے گا، ساتھ میں بھی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ مگر اس نے یہ سب کلثوم بیگم سے نہیں کہا تھا کہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ کلثوم بیگم اس کا گلا گھونٹنے کے بعد ہی اس شہر سے ہجرت کرتی تو شہزاد ہم کس شہر میں زیادہ رکیں گے اور کس شہر میں کم، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، تم نے نہیں۔ تم میرے حکم کی پابند ہو، میں تمہارے سمیت کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میرے کیے گئے فیصلے پر انگلی اٹھائے۔ کلثوم بیگم نے انگلیاں رہلاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بتایا تو شہزاد کے سہمے ہوئے انداز میں اسبات نے سر ہلا دیا۔ وہ کلثوم بیگم کے سامنے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اچھی طرح خاصی کینائی پرور عورت تھی، جس سے پیر پار لیتی تھی، اس کا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑتی تھی۔ شہزاد کو ہر حال میں اس کی بات ماننا تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کلثوم بیگم کے پاس سے اٹھائی۔ نبیل آج پہلی مرتبہ مخالف جنس کے لمس میں اشنا ہوا تھا اور یہ اشنائی دینے والی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ یہ وہ لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ آج وہ سرشاری کے نئے آسمان سے اڑ رہا تھا۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے، اسے آج معلوم ہوا تھا۔ میں شہزاد سے شادی کروں گا۔ اس نے تنہائی میں خود کلامی کی اور مسکرانے لگا۔ کتنا اچھا لگے گا جب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ ایک اور خوش کن سوچ نے اس کے حواس پر بسیرا کیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تم سے شادی کروں گی۔ اس نے جیسے خود کو تسلی دی کہ شہزاد صرف اسی کے ہے، اس کے علاوہ وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ چچا جان اور چچی کو شہزاد کے بارے میں کیسے بتاؤں گا؟ اس بات نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھری اور وہ ایک نئی پریشانی میں گھر گیا۔ کیا وہ میری پسند کی ہوئی لڑکی کو تسلیم کر نہیں پائیں گے؟ وہ بے چینی کے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تکیہ اس نے اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ شہزاد کے حوالے سے وہ ایک ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس پریشانی کا وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے چچا جان نہ مانے۔ ایک کے بعد ایک اندیشہ اس کی فکر میں اضافہ کرنے لگا۔ اس کی فکر کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ انہی پریشان کن سوچوں میں گلتا تھا جب نسرین چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اندر آئی، جس کا احساس نبیل کو نہیں ہو سکا۔